بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کی حاجت برائی کرنا اور کسی کی حاجت کو پورا کرنا یہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کے نزدیک اس کا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی خوبصورت اور مبارک سنت ہے جو ہر طرف محبتیں اور ہر طرف جو ہے وہ اطمینان اور سکون بکھیرتی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، حاجت مند کی حاجت برائی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے اور اس ننگے بدن کو ڈھانپتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے والے شخص کو کوئی نیا کپڑا دے دیتا ہے، اس کو پہننے کے لیے لباس دے دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ لباس ایون کہ اس لباس کا ایک ٹکڑا بھی موجود ہوتا ہے تو وہ شخص جس نے لباس دیا ہے ضرورت مند کو، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاعمال افضل۔ سرکار دو عالم نور مجسم حبیب مکرم فخر آدم و بنی آدم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادخالک السرور علی المؤمن، ادخالک السرور علی المؤمن، مومن کے دل کے اندر سرور، خوشی، فرحت و انبساط پیدا کر دینا یہ بہت اعلیٰ اعمال میں سے ہے۔ کسی کو خوشی دینا، کسی کو فرحت دینا، کسی کو خوش کر دینا اپنے عمل کے ذریعے سے، یہ اللہ کے نزدیک بڑا اجر رکھتا ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، یہ اس کے دل کے اندر سرور کی کیفیت پیدا کر دے گا۔ اسی طرح آپ کسی شخص کو کپڑا پہنا دیتے ہیں، لباس دے دیتے ہیں، اس لباس کو پہن کر وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کسی اور کوئی حاجت کو اس مومن کی، اس انسان کی کسی اور حاجت کو آپ پورا کر دیتے ہیں تو یہ افضل اعمال ہے۔ ہمیں خوشیاں بکھیرنی چاہیے، سرور اور انبساط کی کیفیت کو اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے اس وطن عزیز میں اس کیفیت کو پیدا کرنا ہوگا۔ ہم اس وقت کامل مومن نظر آئیں گے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا کچھ قربان کریں گے، دوسروں کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں لانے کے لیے ہم اپنا کچھ پیسہ، کچھ وقت، کچھ جائیداد، کچھ پراپرٹی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے، خرچ کریں گے تو یہ بڑا عمل ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور عظمت اور بڑھائی کا سب سے اعلیٰ معیار یہ ہے کہ انسان خود جس کا ضرورت مند ہو اور اس کے پاس وہ موجود ہو، وہ چیز اپنے کسی ضرورت مند بھائی کو دے دینا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ایمان والوں کا، اللہ کے دوستوں کا کام ہے، اللہ سے محبت رکھنے والوں کا کام ہے، اللہ سے اور اس کے نبی سے
عشق رکھنے والوں کا یہ بڑا عمل ہے کہ آپ کسی شخص کو، کسی غم زدہ کی غم زدگی کو آپ دور کرتے ہیں، کسی پریشان حال کی پریشانی کو آپ دور کر کے اس کو فرحت و انبساط عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں ہماری روایات، یہ ہیں جو مجھے ایک بطور مسلمان کام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بازار میں بیٹھ کر دوسروں کا استحصال کروں، نہ یہ کہ اپنے آفس میں بیٹھ کر اپنے زیر نگین ملازمین پر ظلم و ستم کروں، اپنے ملک کے ساتھ ظلم و ستم کروں، اپنی قوم کے ساتھ ظلم و ستم کروں۔ میں مسلمان ہوں اور I should behave like a Muslim. I should behave like a Pakistani, an honest Pakistani. اور اللہ کا فرما بردار پاکستانی، نبی سے اور اطرت رسول سے، صحابہ سے عشق کرنے والا مسلمان پاکستانی مجھے ہونا چاہیے۔ میری قوم، میرا دین، میرا اثاثہ سب کچھ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں محبت پھیلاؤں، محبت کے جذبات کو جو ہے وہ پھیلاؤں۔ مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کوئی دوسرا مسلمان، کوئی دوسرا انسان تکلیف نہ پائے۔ میرا ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے اٹھنا چاہیے۔ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غم زدوں کی ڈھارس بندھائیں، ان کے اندر خوشی پیدا کریں۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، ہمارے وطن کا ہم سے یہ تقاضا ہے۔ انہی تقاضوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اسلام ایمان ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کی فکر کرنی ہوگی۔ السلام علیکم۔